برکاتی صاحب، اسلامی اخلاق اور آداب میں خاص طور پر جو اس مسئلے کو بہت اہمیت دی گئی ہے کہ افواہیں نہ پھیلائیں، افواہ پر کان نہ دھریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے بڑے ہی مضر اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ وضاحت عطا کر دی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ وہ واقعہ عفق کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ فرمایا اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم۔ اللہ اکبر، کہ جب تم اپنی زبانیں چلانے لگے اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کہنے لگے جس کا تمہیں علم ہی نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ چاہے صحابہ کے درمیان پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ کہہ دیا کہ جو سنی سنائی بات آگے کرے گا وہ دیکھ لے کہ اس کا کریکٹر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود ایک اور مقام پر فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، ریسرچ کرو، اس کی تحقیق کرو۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا گیا تھا کہ ایمان اور کفر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ واہ، تو آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کا۔ اچھا، آپ نے فرمایا 4 انگلیوں کا۔ وہ حیران ہو گئے کیسے؟ فرمایا یہ آنکھ سے کان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو چیز تم سنتے ہو جس کی تحقیق نہیں کی، اگر آنکھوں سے دیکھ لیتے تو پھر تم ایمان پر رہتے، اور بغیر سنے سنائے تم چل رہے ہو تو یہ چیز تمہیں کفر کی طرف لے کر جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو حقیقی ہے ہی وہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ یعنی کردار سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ میں بدگمانی رکھ سکتا ہوں آپ سب کے بارے میں، مسلمان بھائیوں کے بارے میں؟ ایک مومن اور بدگمانی یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ خود حضور نے فرمایا ایاکم والظن فإن بعد الظن اسم مبین، کہ اگر تم لوگ بچ سکتے ہو تو بدگمانی سے ضرور بچو، اس لیے کہ بعض دفعہ بدگمانی کرنا تمہارے لیے بہت بڑے وبال کا باعث بنتا ہے۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اگر میں حسد کی بنیاد پر، بغض اور عناد کی بنیاد پر افواہ پھیلاؤں، غلط بیانی کروں، اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے وہ تو ایک بغض ہے نا، لیکن اگر محبت میں بھی پھیلائی جائے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج سوشل میڈیا پہ ہر ایرے گیرے کی بات یہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، افسوسناک۔ ہر عام گھڑی ہوئی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی جاتی۔ اسی لیے محدثین نے الموضوعات، موضوعات کبیر اور ان عنوانوں کے تحت بہت سی کتابیں لکھی جن میں لوگوں نے جو جھوٹ گھڑ کے صاحب اسلام کی طرف اور کسی اور اہم ترین شخصیت کی طرف منسوب کیے ہیں، انہوں نے اس کی پوری بےخنی کر کے حدیث کے حوالے سے تو رسول اللہ کا ارشاد بھی بڑا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی مجھ پہ جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں ایک اور فرمان ہے حضور کا، آپ ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے احوال میں کہ ایک وقت وہ آئے گا، طویل روایت ہے، ایک وقت وہ آئے گا، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ رویبدہ بولے گا۔ رویبدہ، اچھا حضور یہ رویبدہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جب اچھی بات یا اچھے لوگوں میں بات ہوگی تو غیر اہم اور بے وقوف لوگ ان میں انٹرفیئر کریں گے اور پھر ان چیزوں کو پھیلانا شروع کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ بہت سے اچھے علماء کے کلپس ہوتے ہیں، اس میں بھی لوگ اپنی ایڈیشن دے کر پھیلا رہے ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے مجھے یہ لفظ الگ سے لکھ دینا ہے، میں نے ایک بزم رویبدہ بنانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ضرور ہونی چاہیے، اس میں ان سب لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، کوشش کریں گے کا گروپ سامنے آ جائے، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ جی، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر ڈس انفارمیشن پھیلانا یہ آج کا محبوب مشغلہ ہے، اور اسی طرح ایک اور بھی وہ ڈاک خانہ بنا ہوتا ہے محلے کی دکان، اس میں بھی وہ ساری انفارمیشن جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور اکثر ترین دکاندار یعنی جو نیک ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، باقی اکثر ترین وہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر۔ پرانے زمانے میں تنور ہوتے تھے، تنور ہوتا تھا، چوپال ہوتی تھی، بھٹ لگے ہوتے تھے، تو ان پہ بھی وہ مائیاں اور اس قسم کے جو کریکٹر رکھنے والی وہ یہ چیزیں پھیلا رہی ہوتی تھیں، تو کتنے ہی گھر اجڑے، بے شک کتنے ہی دل ایک دوسرے سے ڈس انفارمیشن سے دور ہوئے، کتنے ہی لوگوں کے کاروبار برباد ہوئے، اور کتنے ہی لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوئیں، مسالک کے درمیان کتنے۔ اور پھر یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کر دی کہ لوگ آرام سے کسی کو کہہ دیتے ہیں اس نے گستاخی کی اور سارا مجمع پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے کیریکٹر کو نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اسلام نے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی اور اسلام کے نام پہ ہم خود کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو جو حضور صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی سچائی وہ یہی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر. اور پھر جب بھی ہم قرآن پاک کی کوئی بھی عالم دین ہو غیر عالم ہو قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے تو آخر میں ایک جملہ ضرور بولتا ہے صدق اللہ العلی، کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. تو جب وہ مالک ہمارا سچا ہے تو ہم اس کو ماننے والے جھوٹا ہونا صدق رسول الکریم، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی یقیناً ہم تک پہنچی. اور آخری عرض کر کے میں بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے جی، اگر اس کو ہم پوزیٹیولی لے لیں، جی، جو حضور علیہ السلام کی تجارت کا انداز تھا، بے شک، وہ جو آ کر حضور علیہ السلام کی ساتھ رفاقت کرنے والے لوگوں نے بیان کیا کہ حضور کاروبار کس طرح کرتے تھے، لوگ اپنی چیزوں کی اچھائیاں بیان کرتے اور اس چیز کے اندر اگر کوئی کمی ہوتی تو حضور علیہ السلام وہ بیان کیا کرتے تھے، سب سے پہلے وہ بیان. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کا سامان جب سب سے پہلے فروخت ہوتا تھا تو آج بھی وہی جام گردش میں لا ساکیا اگر وہی کردار ادا کریں گے تو ہمارے کاروبار بھی آگے بڑھیں گے اور ہمارے کردار بھی آگے. بہت خوب.